السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان ٹیکنالوجی موومنٹ. پاکستان ٹیکنالوجی موومنٹ کی پلیٹ فارم کی طرف سے میں محمد ولی خان آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. دیکھیے جی، آج کی کلاس جو ہے وہ پبلک کلاس ہے اور اس میں ہمارے کچھ ممبرس کے یعنی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو انرول ہوئے ہیں آلریڈی کورس میں. ان کی کچھ کوئریز ہے اور کچھ جنرل کویشچنس ہے، اور میرے خیال میں ان ممبرس کے علاوہ باقی بھی جو ایسے لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہے ویب ڈیولپمنٹ میں، ان کی مائنڈ میں بھی یہ کویشچنس ہوں گے، تو ان کے اوپر ہم تھوڑی روشنی ڈالیں گے آج. سب سے پہلا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. یہ بہت ریپیٹڈ کویشچنس ہے ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، سارے گروپ سے ان کا جو ہے کمبائن یہ کویشچن ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ کے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یا اس سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے جی، اس کا جنرل آنسر یہ ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ویب ڈیولپمنٹ ہے کیا. ٹھیک ہے، ویب ڈیولپمنٹ ایسے اسکل کو کہتے ہیں جس میں آپ ایک ویب سائٹ بنانا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ویب سائٹ بنانے سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائپ کا ہی ویب سائٹ بنانا سیکھ جائیں گے. ویب ڈیولپمنٹ ایک کمبینیشن ہے جس میں بہت سی چیزیں ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ یہ سیکھیں گے کہ یار ہوسٹ کیا ہوتا ہے، سرور کیا ہوتا ہے، ڈومین کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس کے بعد جب آپ اپنا سرور لیں گے یا ڈومین لیں گے یا ہوسٹ لیں گے، وہ کیسے لیں گے اور کہاں سے لیں گے، اس کو مینیج کیسے کریں گے. اس کے بعد جو آپ کا کنٹرول پینل ہوتا ہے یعنی آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے، اس میں آپ کیسے کام کریں گے. اس کے بعد جو آپ ویب سائٹ بنانا سٹارٹ کریں گے تو کس پلیٹ فارم کے اوپر ویب سائٹ بنائیں گے، کون سا CMS بنائیں گے، ٹیمپلیٹ تھیمز وغیرہ وہ کیسے بنائیں گے یا مینیج کریں گے. یہ سب کچھ اس کورس کا حصہ ہے، یعنی ویب ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. اس کے بعد جو ہے جب آپ ایک ویب سائٹ بنا لیں گے، اس میں کانٹینٹ کہاں سے لائیں گے جو آپ ویب سائٹ میں ڈالیں گے، پھر اس سے فائدہ کیسے حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، تو ان سب کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے آج. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ واٹ از ڈومین. ڈومین کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈومین دیکھیے، اگر میں آپ کو مثال دے دوں کہ جب آپ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کسی کے موبائل پر، تو آپ کو اس کا نمبر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پہ بھی کال کر سکتے ہیں، لیکن جنرلی آپ کو کسی کا ایک موبائل نمبر چاہیے ہوتا ہے جس کو ڈائل کر کے آپ اس کو کال کریں گے. ٹھیک ہے، موبائل نمبر بیسیکلی جو آپ کا جو کمپنی ہے نیٹ ورک پرووائڈر، جیسے یو فون ہے، جیس ہے، ٹیلی نار ہے، یا کسی بھی کنٹری میں آپ جو ہے رہتے ہیں، ادھر GSM جو ہوتا ہے آپ کا ایک نیٹ ورک پرووائڈر ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک نمبر الاٹ کر کے دیتے ہیں کہ یار یہ آپ کا نمبر ہے. بیسیکلی ان کے سرور میں وہ آپ کا ایک ایڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس ایڈریس کو ڈائل کر کے آپ کو کوئی کال کر سکتا ہے یا کسی اور کے ایڈریس کو ڈائل کر کے آپ اس کو کال کر سکتے ہیں. یہ ٹیلی کام کا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایک ایڈریس سے دوسرے ایڈریس پر کال کرتے ہیں تو آپ کو ایک کمپنی کا، جو کمپنی ہوتی ہے وہ نیٹ ورک پرووائڈر، اس کی طرف سے آپ کو ایک ایڈریس چاہیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو موبائل نمبر چاہیے ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کمپنی کا وہ سروس یوز کرتے ہیں یعنی ان کا ایڈریس یوز کرتے ہیں، یعنی وہ موبائل نمبر یوز کرتے ہیں، تو آپ کمپنی کو پیسے دیں گے کہ یار مجھے یہ نمبر دے دے، یہ چارجز ہے اس کی، کمپنی آپ سے چارج کرے گی. پھر جب آپ ایک نیٹ ورک سے یا ایک ایڈریس سے دوسرے ایڈریس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، یعنی ایک موبائل نمبر سے دوسرے موبائل نمبر کو کال کریں گے، تو آپ کے لیے چارجز بھی ہونے چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے تو آپ کال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ایک کمپنی ہوتی ہے جو ہمیں سروس پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا. سیم یہی کانسیپٹ جو ہے ویب سائٹ میں بھی یوز ہوتا ہے. جب آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے لیے آپ کے پاس ایڈریس ہونا چاہیے. اگر فار ایگزامپل فیس بک ہے، ٹھیک ہے، آپ سب یوز کرتے ہیں، ابھی اگر فیس بک کے پاس ایڈریس نہ ہوتا، یعنی facebook.com www.facebook.com یا www.youtube.com یا www.google.com. ٹھیک ہے، یہ سارے دیکھیے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، لیکن ان کا ایک ایڈریس ہے. ابھی ان کا اگر ایڈریس نہ ہوتا تو ہم کیسے فیس بک میں جاتے.
کوئی طریقہ ہی نہیں تھا فیس بک میں، ہم ڈائریکٹ ان کے آفس تو نہیں جا سکتے نا، ہم انٹرنیٹ پر یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا ایڈریس چاہیے. وہ ایڈریس بیسیکلی اس کو ہم انٹرنیٹ کی زبان میں ڈومین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ڈومین. بیسیکلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈومین کیا ہوتا ہے. ڈومین بیسیکلی ایک ایڈریس ہوتا ہے جس کو ہم آئی پی ایڈریس بھی کہتے ہیں. بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک آئی پی الاٹ کی جاتی ہے سرور کی طرف سے، تو یہ آپ کا ایڈریس ہوتا ہے. آپ کے ساتھ جب کوئی آپ کی ویب سائٹ پر آئے گا تو وہ یہ ایڈریس انٹرنیٹ میں ٹائپ کرے گا اور انٹر کرے گا، وہ آپ کی ویب سائٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ڈومین بیسیکلی. ٹھیک ہے، ابھی دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یار اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے، اس میں کیمرہ بھی ہے، اس میں مائکرو فون بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں. ٹھیک ہے، جب آپ اس میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں یا اس میں کوئی فوٹوز کیپچر کرتے ہیں، یا آپ کو کوئی فوٹوز بیچتا ہے، یا آپ کو کوئی ویڈیوز بیچتا ہے، یا آپ کے پاس کوئی فائلز ہوتے ہیں، کوئی سانگز ہوتے ہیں، مووی، کچھ بھی ہوتے، جو بھی ہو، آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ کے موبائل میں، وہ ڈیٹا آپ کے موبائل کے اندر کسی ہارڈ ڈرائیو میں پڑا ہوتا ہے. یعنی آپ کے موبائل میں اسپیس ہوگا 30 GB 60 GB 62 GB 64 GB 128 GB، ایون 4 GB، ایون 1 GB 512 MB بھی لگا لے. پرانے زمانے میں 64 MB کا بھی ہوتا تھا، 128 MB کا بھی ہوتا تھا. یہ جو ڈفرینٹ ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں اسپیس، یعنی میموری. ٹھیک ہے، دوسرے الفاظ میں اس کو ہارڈ ڈرائیو بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، میموری کارڈ ہو گیا، ہارڈ ڈسک ہو گیا، USB ہو گیا، پین اسٹک، کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو میموری ڈرائیو کہتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو آپ کے موبائل میں اگر میموری ڈرائیو نہ ہو تو پھر آپ اپنے موبائل میں نہ ہی فوٹوز سیو کر سکتے ہیں، نہ ہی ویڈیو سیو کر سکتے ہیں، نہ ہی فوٹو یا ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو کوئی کچھ بیچ سکتا ہے، کیونکہ آپ کے موبائل میں میموری ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میموری جو ہے اس کو ہم انٹرنیٹ کی زبان میں، جب آپ انٹرنیٹ پر اپنا ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرتے ہیں، اپنی ویب سائٹ میں سانگز ڈالتے ہیں، ویڈیوز ڈالتے ہیں، فوٹوز ڈالتے ہیں، آرٹیکلز ڈالتے ہیں، یا کوئی فائل ڈالتے ہیں، کچھ بھی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی ایک 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 میموری ڈرائیو میں سیو ہوں گی. ٹھیک ہے، اگر میموری ڈرائیو نہیں ہو تو وہ تو ہوا میں سیو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اگر آپ فیس بک میں کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں، کوئی پکچر یا ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، تو وہ آپ فیس بک کا جو میموری ڈرائیو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. فیس بک نے آپ کو فری میں ایک ڈرائیو دیا ہوتا ہے کہ یار آپ اس میں اپنا کانٹینٹ، اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اگر آپ یوٹیوب میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو یوٹیوب بھی آپ کو فری میں ڈیٹا دے رہا ہے، کیونکہ آپ یوٹیوب کی کمپنی کو یوز کر رہے ہیں، ان کو فائدہ ہے، تو وہ آپ کو فری میں جو ہے اسپیس الاٹ کر دیتے ہیں کہ یار آپ اس میں اپنی ویڈیوز ڈالیں. لیکن وہ آپ ان کا ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ آپ کو فری میں اسپیس جو ہے وہ دے رہے ہیں. لیکن جب آپ اپنا ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی فری میں اسپیس نہیں دے گا. آپ کو پھر اپنا اسپیس چاہیے، اپنا ڈرائیو چاہیے، اپنی میموری چاہیے، جس کو ہم اپنی زبان میں ہوسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوسٹ بیسیکلی ایک اسپیس، ایک میموری ڈرائیو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے. ہوسٹ یا ہوسٹنگ یہ ایک ہی چیز ہے. ان دونوں چیزوں کی آپ کی سمجھ آ گئی. ابھی جب آپ اپنا ویب سائٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈومین اور ہوسٹ چاہیے، کیونکہ نام کے بغیر، ایڈریس کے بغیر اور اسپیس میموری کے بغیر آپ اپنا ویب سائٹ کہاں پر ڈالیں گے، کہاں پر لوڈ کریں گے، کس کو بتائیں گے کہ کہاں آنا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو فرسٹ آف آل آپ کو چاہیے ایک ڈومین، اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک ہوسٹ، اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھیں گے، اپنا ویب سائٹ ڈیزائن کریں گے، جو کچھ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوسٹ اور ڈومین آپ جب لیں گے تو اس کے لیے آپ کسی بھی کنٹری میں کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح GoDaddy.com ہے، امریکن کمپنی ہے. ٹھیک ہے، Namecheap.com ہے، یہ بھی US کی کمپنی ہے. دبئی میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، افغانستان کا تو مجھے نہیں پتہ، بنگلہ دیش میں بھی ہے، آسٹریلیا، کینیڈا، یعنی آلموسٹ جو بھی کنٹری ہوتی ہے اس ورلڈ کی، موسٹلی ہر کنٹری میں جو ہے ہوسٹنگ پرووائڈر یا ڈومین پرووائڈر کی کمپنیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ آپ کو ڈومین بیچتے ہیں یا ہوسٹنگ بیچتے ہیں اس کو پرووائڈر کہتے ہیں. اگر ہوسٹنگ بیچ رہے ہیں، ہوسٹ بیچ رہے ہیں آپ کو، تو اس کو ہوسٹنگ پرووائڈر کہیں گے. اگر ڈومین بیچ رہے ہیں تو اس کو ڈومین پرووائڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس میں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ GoDaddy یا Namecheap وغیرہ، نیم گیٹر ہے، ان سے اگر آپ ہوسٹنگ یا ڈومین پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیے، ڈومین تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. ڈومین میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ فاسٹ، سلو، بینڈ ویڈتھ، یہ وہ. ڈومین سب ایک ہی ہوتا ہے، جدھر سے بھی آپ لیں گے ایک ٹائپ کی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ٹائپس نہیں ہوتے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایکسٹینشن سے اس کی پرائس بھی اپ ڈاؤن ہوتی ہے. ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے www.facebook
یہاں تک تو یہ ہو گیا www.google, www.youtube, www.mrwali جو میرا اپنا سائٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک تو www تو ورلڈ وائڈ، یہ جو یہ پریویس مطلب ایکسٹینشن ہے، اس کو تو آپ ویسے بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے. یا اگر اس کو نہ بھی لگائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے یا گوگل ہے یا آپ کا اپنا کوئی نام ہے جو آپ نے لینا ہے، اس کے بعد جو یہ .com, .net, .org, .pk, .in یہ چیز جو لگتی ہے .org, .net، نارملی جو ہے لوگ .com ہی یوز کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینشن، ٹھیک ہے. ایکسٹینشن دیکھیے بہت ضروری ہوتا ہے. ایکسٹینشن آپ کون سا چوز کریں گے وہ میں آپ کو جنرلی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ ایک نارمل جنرل سائٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نارملی .com ہی یوز کرتے ہیں، یا موسٹلی لوگ .net بھی یوز کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا کوئی آرگنائزیشن ہے، ایک بہت بڑا آرگنائزیشن ہے، تو پھر اس کے لیے آپ .org یوز کرتے ہیں، .org، ٹھیک ہے. اگر جو ہے آپ کا کوئی ایجوکیشن جو ہے پلیٹ فارم ہے جدھر آپ سکھاتے ہیں لوگوں کو، آپ چاہتے ہیں کہ یار میرا ڈومین بھی ایجوکیشنل ڈومین ہو، ریپرزینٹ کرے کہ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، تو اس کے لیے یوز کرتے ہیں لوگ .edu. edu کا مطلب ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی ملٹیپل ایکسٹینشنز ہے جس کا جاننا ضروری نہیں ہے اتنا. نارملی لوگ .com, .net وغیرہ یوز کرتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیے ایک ہوتا ہے TLD ڈومین، یعنی ٹاپ لیول ڈومین، جس کو ہم .com, .net, .org وغیرہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کنٹری اسپیسیفک ڈومین. کنٹری اسپیسیفک ڈومین اس کو کہتے ہیں جو کنٹری کو ریپرزینٹ کرے. جس طرح پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار OLX.pk ہے، ٹھیک ہے، دراز.pk ہے، .com کا بھی ہے لیکن .pk کا بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے. یہ .pk جو ہے یہ پاکستان کا ڈومین ہے، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یار یہ ویب سائٹ پاکستانی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. اس طرح اگر کوئی انڈیا میں ہے تو وہ ہوگا .in، یعنی facebook.in, youtube.in، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے انڈیا کو، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے اگر US میں کوئی ہے تو وہ .us ہوگا. ہر کنٹری کا ڈومین ہوتا بھی نہیں ہے بیسیکلی، لیکن کچھ بڑی بڑی کنٹریز جو ہے ان کا ہے ایکسٹینشن، جس طرح .in ہے، .pk ہے، .ae ہے ایمریٹس کا. اس طرح جو ہے .us ہے، ملٹیپل کنٹریز کا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی کنٹری کو، کنٹری بیسڈ ڈومین لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ .pk کا لیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جنرل ڈومین پلس کنٹری اسپیسیفک ڈومین وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، جس طرح facebook.com, .pk ڈبل ایکسٹینشن اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ریگارڈنگ دس کورس، یہ جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، جو کرنے چاہ رہے ہیں، اس کے لیے سب سے بیسٹ آپ کو .com ہی رہے گا، جو جنرل ڈومین ہے ورلڈ وائڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈومین کیا ہوتا ہے، پلس ہوسٹ کیا ہوتا ہے، پلس ڈومین کی جو ایکسٹینشنز ہے یہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی جب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ یار جب آپ ہوسٹنگ پیکیج لیتے ہیں، ڈومین تو سب کا سیم ہی ہوتا ہے، صرف ایکسٹینشن ڈفرینٹ ہے. ہوسٹنگ میں پھر ٹائپس ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جو نارملی بگنرز یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شیئرڈ ہوسٹنگ. شیئرڈ ہوسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ یار ایک ہوسٹ پیکیج ہے، فار ایگزامپل اس کی کاسٹ ہے 10,000 روپیز پر منتھ، جو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو وہ کیا کر لیتے ہیں کہ اس پیکیج کو گروپ کی شکل میں بیچتے ہیں. 100 بندوں کو وہ ایک پیکیج بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا جو ہے 50 بندوں کو ایک پیکیج، ایک سرور جو ہے، پیکیج مین سرور، وہ سرور جو ہے ان کو بیچ دیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یار وہ جو 10,000 روپیز پر منتھ ہے وہ 50 لوگوں پر ڈیوائڈ ہو جائیں گے، اور جو سرور کی سپیڈ ہے وہ بھی 50 بندوں پر ڈیوائڈ ہو جائے گی. اور جو سرور کی باقی ریسورسز ہے، جو آپ کا ہوسٹ ہے، ہوسٹ کو ہم سرور کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو اس کی باقی جو ریسورسز ہے وہ بھی 50 بندوں پر ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا. جو اسپیس ہوتا ہے وہ آپ کو وہی ہوگا جو انہوں نے بتایا ہے کہ یار اتنا اسپیس ہم آپ کو دیں گے، اتنی یہ چیزیں ہوں گی. لیکن اوور آل اسپیڈ پر جو ہے فرق پڑتا ہے. آپ اس پر ہیوی یوز نہیں کر سکتے. اگر آپ اس پر ہیوی کام کریں گے، جس طرح یوٹیوب ہے، ملین سبسکرائبرز ہیں، اس کے یوزرز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، فیس بک کی بھی کروڑوں یوزرز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، تو اس طرح کی پلیٹ فارمز کے لیے ہم شیئرڈ ہوسٹ یوز نہیں کر سکتے. اگر آپ کا ایک نارمل ویب سائٹ ہے جس پر ہزاروں لوگ جو ہے، کئی سو یا ہزار لوگ آتے ہیں، تو اس کے لیے آپ شیئرڈ ہوسٹ یوز کر سکتے ہیں لائٹ ورک کے لیے، جو بہت چیپ ہوتا ہے. 2,000 سے لے کر 6,000 میں آپ کو ایئرلی بیسس پر جو ہے وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار آپ کی کوئی بزنس ہے مڈ لیول کا، میڈیم لیول کا، تو اس کے لیے ایک دوسرا پیکیج ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ، ٹھیک ہے. ڈیڈیکیٹنگ ہوسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یار وہ آپ لوگوں کو ایک سرور الاٹ کر لیتے ہیں
جو صرف آپ لوگوں کا ہی ہوگا، جس میں کوئی شیئر نہیں ہوگا، جس کی جتنی بھی ریسورسز ہیں وہ صرف آپ ہی یوز کریں گے، سپیڈ بھی صرف آپ کے لیے ہوگی۔ اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یار وہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ یار 10,000 روپیز 5,000 سے لے کر 1 لاکھ روپیز پر منتھ تک اویلیبل ہوتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سپیڈ، کتنی آئی اوز، کتنے ریم، کتنا پروسیسر وہ آپ کو الاٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرور میں بھی بیسیکلی ادھر کمپیوٹرز لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سپر کمپیوٹرز، جس میں ہارڈ ڈرائیوز ہوتے ہیں، اس میں ریمز ہوتے ہیں، پروسیسرز ہوتے ہیں، باقی بھی چیزیں ہوتی ہے۔ تو وہ جتنی ریسورسز زیادہ ہوگی، جتنا زیادہ ریم ہوگا، جتنا زیادہ پروسیسر ہوگا، جتنا زیادہ اسپیس ہوگا، اتنا ہی جو ہے وہ ایکسپینسز آپ کے دھیرے دھیرے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بینڈ وتھ، ٹھیک ہے۔ بینڈ وتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ یار جب آپ کوئی سرور پرچیز کر لیتے ہیں، اگر آپ کسی سائٹ میں جاتے ہیں تو اس میں مینشن کیا ہوتا ہے کہ یار بھائی یہ شیئرڈ ہوسٹنگ ہے، اس میں ہم آپ کو 2 GB یا 1 GB جو ہے وہ میموری یعنی ڈرائیو پرووائڈ کریں گے اپنا ڈیٹا رکھنے کے لیے۔ اس طرح جو ہے اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ اتنی ہوگی، اور اس میں اتنے ڈیٹا بیس آپ بنا سکیں گے، اتنے سب ڈومینز بنا سکیں گے، اتنے ڈومینز بنا سکیں گے۔ ڈیٹا بیس، سب ڈومینز پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن جنرل آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو۔ اور اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ یار آپ اتنا بینڈ وتھ جو ہے منتھلی یوز کر سکتے ہیں اس پیکیج میں۔ نارملی 10 GB سے لے کر 100 GB 200 GB انلمیٹڈ تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بینڈ وتھ جو ہے وہ ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ بینڈ وتھ آپ جو ہے جس پیکیج میں ہو وہ پیکیج آپ پرچیز کر لیں۔ اسپیس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کو 1 GB اسپیس بھی مل جائے ایک نارمل ویب سائٹ کے لیے 1 GB بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں کچھ ٹیکس، آرٹیکلس، فوٹوز اپلوڈ کریں گے، وہ کتنا اسپیس لے گا اتنا نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ڈیٹا بیس اگر ایک بھی ہو آپ کے لیے کام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب ڈومینز اگر نہ بھی ہو، آپ نے ایک ہی ویب سائٹ ہی بنانی ہے، وہ آپ کے لیے کام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ اتنا خاص امپیکٹ نہیں پڑتا اس سے۔ لیکن بینڈ وتھ جو ہے وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ اس لیے کہ دیکھیے بینڈ وتھ میں آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ بینڈ وتھ ہوتی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بینڈ وتھ بیسیکلی جب آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں، اس کا جو تھیم ہوتا ہے، بیسیکلی ویب سائٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ٹیمپلیٹ بناتے ہیں، جو ڈیزائننگس ہوتی ہے، پیجز، کلرز، فوٹوز وغیرہ، ٹیکسٹ میکس، ان سب کو ٹیمپلیٹ کہتے ہیں یا تھیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا تھیم ہوتا ہے اس کا ایک سائز ہوتا ہے کہ یار آپ نے یہ تھیم بنا لیا، یہ 2 MB کا ہے، 3 MB کا ہے، یا 100 KB کا ہے، یا 10 MB کا ہے، میکسیمم 4-5 MB تک ہی ہوتا ہے۔ وہ جو ہے اس کا یہ جو اسپیس ہے یہ کاؤنٹ ہوتا ہے، پلس آپ کی ویب سائٹ میں جو ڈیٹا پڑا ہے، اگر کچھ فوٹوز ہے، کچھ فائلز ہے، وہ کوئی وزٹ کرتا ہے، وہ کتنے MB کے ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کا سائز ہے پیج کا یعنی ویب سائٹ کا، یہ جتنا بھی ہو، جب بھی کوئی یوزر آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرے گا، یعنی www. آپ کا ویب سائٹ جو بھی ہے .com انٹر کرے گا، جب آپ کی ویب سائٹ پر وہ آئے گا تو آپ کی ویب سائٹ کا جو سپیس ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا پیج سائز ہے ویب سائٹ کا، 3 MB ہے، 4 MB ہے، 5 MB ہے، 1 MB ہے، 100 KB ہے، ایون جتنا بھی ہو وہ کٹ جاتا ہے۔ ہر یوزر جب وزٹ کرتا ہے تو وہ آپ کی بینڈ وتھ سے کٹ جاتا ہے۔ اس کو بینڈ وتھ کہتے ہیں کہ یار کتنے یوزر جو ہے کتنا بینڈ وتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی یوزر آپ کی سائٹ کو وزٹ کرے گا تو جو جتنا سائز ہوگا آپ کی ویب سائٹ کا، وہ جہاں سے کٹتا ہے اس کو بینڈ وتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ایک ٹائپ کا اسپیس ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کو 10 GB بینڈ وتھ ملا ہے یا 20 GB بینڈ وتھ ملا ہے، اور آپ کی پیج کا یعنی آپ کی ویب سائٹ کا سائز ہے 2 MB، تو آپ خود کیلکولیٹ کریں کہ کتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ کو منتھلی وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بینڈ وتھ ہر مہینے کے لیے آپ کو الاٹ کیا جاتا ہے کہ یار آپ ایک مہینے میں میکسیمم اتنا بینڈ وتھ یوز کر سکتے ہیں۔ وہ جب آپ یوز کر لیں تو آپ کا سائٹ ڈاؤن ہو جائے گا، آپ کا سائٹ کوئی وزٹ کرے گا وہ ایرر دکھائے گا، وہ آپ کی سائٹ کو وزٹ نہیں کر پائے گا، یعنی دیکھ نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ ادھر ایرر شو ہوگا، وہ ایرر اس لیے شو ہوگا کہ آپ کا بینڈ وتھ کا جو کوٹا ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ وہ جب ایک مہینہ جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ پھر ریسیٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو 20 GB یا 10 GB الاٹ کیا جاتا ہے، چاہے آپ ایک دن میں ختم کریں یا ایک مہینے میں ختم کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بینڈ وتھ جو ہے اس طرح بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ وہ پیکیج چوز کرنا ہے جس پہ بینڈ وتھ زیادہ ہو۔ کوشش کریں کہ انلمیٹڈ بینڈ وتھ لے لے تو وہ بہت بہتر رہے گا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یار آپ نے ویب سائٹ بنا لیا، جب آپ اس کی SEO کریں گے جو ہم لاسٹ ماڈیول میں سیکھیں گے، آپ کی ویب سائٹ ٹاپ رینک پر آ گیا فرسٹ پیج پر، تو پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار ایک دن میں اس پر 10,000 یا 1 ملین لوگ جو ہے اس پر وزٹ کریں، وہ آپ کی سائٹ کو وزٹ کریں،
تو پھر تو آپ کا بینڈ وتھ 1-2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا یا 1 دن میں ختم ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ انلمیٹڈ بینڈ وتھ جو ہے وہ چوز کریں گے، اتنا خاص فرق نہیں ہوتا ریٹس میں. اگر فار ایگزامپل آپ کو 20 GB بینڈ وتھ مل رہا ہے 3000 کے پیکیج میں، جس میں ہوسٹنگ بھی ہے، ایک ڈومین بھی ہے اس کے ساتھ، اور بینڈ وتھ بھی ہے، ٹوٹل ملا کے 3000 میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح جب آپ انلمیٹڈ بینڈ وتھ لیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں ہوگی، انلمیٹڈ بینڈ وتھ بھی ہوگا، وہ آپ کو 5-6 ہزار کا ملے گا. یعنی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ دیکھیے یہ پھر پورے سال کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت احتیاط کرنا ہے، اس میں وہ پیکج لینا ہے جس میں بینڈ وتھ انلمیٹڈ ہو. ٹھیک ہے، ابھی آتے ہیں ڈومین پر. ڈومین تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ www جو آپ کا نام ہے .com، اس کو ڈومین کہتے ہیں. یہ بیسیکلی کچھ کمپنیاں ہوتی ہے جو ڈومین الگ بیچتی ہے، ہوسٹنگ الگ بیچتی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہوسٹنگ اور ڈومین کا پورا کمبائن پیکج بیچتی ہے. وہ آپ کو کہتی ہے کہ یار یہ ہمارا پیکج ہے 6500 کا ہے، اس میں آپ کو ایک ڈومین ملے گا 1 سال کے لیے جو بھی آپ چوز کریں گے، اور اتنا آپ کو بینڈ وتھ ملے گا، اتنا آپ کو ہوسٹ ملے گا، اتنے اسپیس کا، اتنے ڈیٹا بیسز ہوں گے، اتنے آپ سب ڈومین بنا سکیں گے. پورا کا پورا انہوں نے ڈیٹیلز لکھا ہوتا ہے. یہ ہم آپ سے چارج کریں گے 6500 1 سال کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو آپ وہی پرچیز کریں گے. ٹھیک ہے، نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ یار وہ پیکج ہی لیتے ہیں جس میں ڈومین اور ہوسٹنگ دونوں ہی شامل ہو، تو پھر اس کو ان کو جو ہے اپنے ہوسٹ کے ساتھ ڈومین کو اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیونکہ اگر آپ ڈومین الگ لیں گے، ہوسٹ الگ لیں گے، دونوں الگ الگ کمپنیاں ہوگی، تو پھر آپ کو اپنے ڈومین کو اپنے ہوسٹ یعنی آپ کا جو میموری ہے، اسپیس ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا. وہ پروسیجر ہے، ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے، 2 کمپنیاں الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی کمپنی سے سروسز لے لیں اور کمبائن پیکج لے لیں. ٹھیک ہے، ابھی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم پاکستان میں کہاں سے لیں گے ڈومین، ہوسٹ یا ان دونوں کا کمبائن پیکج، یا ہم دبئی میں رہتے ہیں یا جو ہے ہم انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں، کہیں پر بھی ہے آپ، تو آپ چیک کریں گے کہ بھائی ہوسٹنگ پرووائڈر ان جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اس کا نام لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے بہت سے رزلٹ شو ہو جائیں گے، اس میں جو ٹاپ کمپنی ہوگی آپ کی کنٹری کے لحاظ سے آپ ان سے جو ہے سروسز پرچیز کریں، یا اپنے پاکٹ کو دیکھتے ہوئے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پیکیج پرچیز کر لیں. ٹھیک ہے، جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، تو پاکستان میں جو ہے بہت سی کمپنیاں ہیں، بہت کمپنیاں ہیں، ایک نہیں ہے، 100 سے اوپر ہوگی. لیکن جو ٹاپ 10 میں آتی ہے وہ آپ چیک کریں کہ ٹاپ 10 ہوسٹنگ پرووائڈرز ان پاکستان آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گا. اس میں بہت سی کمپنیاں ہیں. میں پرسنلی جو یوز کر رہا ہوں، پہلے ان کی سروسز بہت اچھی ہوتی تھی، لیکن ابھی کچھ دنوں سے ان کے سرور میں مینٹیننس چل رہی ہے، کیونکہ اپنے سرورز جو ہے کینیڈا شفٹ کر رہے ہیں. تو میرا ایکسپیرینس تو ابھی لاسٹ میں تھوڑا بیٹھ رہا ہے ان کے ساتھ. شاید میں موو بھی کر جاؤں اس کمپنی سے، لیکن اوور آل میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا رہا ہے اس کمپنی کے ساتھ. اس کمپنی کا نام ہے hosterpk.com، جو کراچی میں بیسڈ ہے، اور ابھی یہ سرورز جو ہے کینیڈا شفٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے لحاظ سے تھوڑی چیپ بھی ہے. اس میں آپ کو 2000 سے لے کر 6500 تک شیئرڈ ہوسٹنگ کا پیکج مل جاتا ہے ود ڈومین ود انلمیٹڈ ہوسٹ. تو آپ لوگ خود جو ہے وہ چیک کریں، جہاں سے بھی آپ چاہیں پرچیز کر سکتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل گلوبلی لینا چاہتے ہیں US بیسڈ کمپنی سے، تو گو ڈیڈی ہے، نیم چیپ ہے، اور ہوسٹ گیٹر ہے، بہت سی کمپنیاں ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ہمارا ہوسٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے، ابھی جو مین کویشچن تھا ہمارا، جس کے لیے ہم نے اتنی زیادہ ایکسپلینیشن کر دی، وہ کویشچن یہ تھا کہ ویب ڈیولپمنٹ سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یا ویب ڈیولپمنٹ سیکھنے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، سب سے پہلے تو جب آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ جائیں گے، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کورس جو ہے یہ صرف ویب ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے. اس میں فرسٹ ماڈیول ویب ڈیولپمنٹ کا ہے، یعنی اس کورس کے اندر 4 کورسز ہیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ ماڈیول اس کا ای کامرس ڈیولپمنٹ ہے. تھرڈ ماڈیول جو اس کا ہے وہ ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ، امیزون وغیرہ کی. اور فورتھ ماڈیول اس کا ہے SEO، یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن، جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک بات ہے فرسٹ ماڈیول کی، تو ویب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اگر آپ سیکھیں گے تو فرسٹ آف آل تو آپ کا جو اسٹیٹس ہے، آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہو جائے گا ویب ڈیولپر. صحیح ہے، یعنی آپ ایک ویب ڈیولپر بن جائیں گے، ایک پروفیشنل ویب ڈیولپر. ٹھیک ہے، دیکھیے پروفیشنل اور ایکسپیرینس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک پروفیشنل ویب ڈیولپر تو بن جائیں گے، لیکن آپ اگر کمپیئر کریں گے، فار ایگزامپل اگر آپ خود کو مجھ سے کمپیئر کریں گے، تو میرا 14-15 سال کا ایکسپیرینس ہے ویب ڈیولپمنٹ میں، اور آپ جو ہے ابھی نئے آئے ہیں ایز اے ویب ڈیولپر. تو پھر اس میں تھوڑا فرق ہوگا، کیونکہ ایکسپیرینس میکس مین پرفیکٹ.
ایکسپیرینس جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہوتا ہے ایک فریش آدمی سے. ادروائز ہم سب سیم ہی ہے، ایک ہی انسان ہے. لیکن آپ ایک پروفیشنل ویب ڈیولپر بن جائیں گے، پھر آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ہوگا، آپ کی لرننگ ہوگی، تو آپ ایک ایکسپیرینسڈ ویب ڈیولپر بھی بہت جلد بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایک ویب ڈیولپر بن جاتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ مینٹلی جو ہے غلامی کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ یار آپ جاب کریں، بس کام کرو، سیلری لے لو، جس کو میں غلامی کہتا ہوں. سوری ٹو سے آپ میں سے بہت سے لوگ جاب کرتے بھی ہوں گے، لیکن میرا پرسنلی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جو جاب کرتا ہے وہ غلام ہوتا ہے. میرا ایکسپیرینس بھی یہ رہ چکا ہے. اینی ہاؤ، اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے جہاں پر بھی ویب ڈیولپر کی ویکینسی ہوگی، ہزاروں ویکینسیاں نکلتی ہے. آپ آن لائن بھی چیک کر سکیں گے، ویب سائٹس میں بھی چیک کر سکیں گے. آپ کے ایریا میں کمپنیز ہوگی، ادھر آپ سی وی دے سکتے ہیں کہ یار میں ویب ڈیولپر ہوں، تو آپ کو اس ویب ڈیولپر جاب کے لیے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ انٹرویوز وغیرہ کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے، تو ویب ڈیولپر کی جو سیلری ہے پاکستان میں وہ 60,000 سے لے کر 2 لاکھ تک ہے ایک ویب ڈیولپر کی سیلری، ایکسپیرینس ویب ڈیولپر. ٹھیک ہے، آپ کا بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا. تو ایک تو یہ فائدہ ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے ٹیکنالوجی بیسڈ جاب ہے، آج کل دور اسی کا ہے، فیوچر تو کمپلیٹلی اسی کا ہوگا. تو یہ ایک اسکل ہے، ایک اچھا پروفیشن ہے جس میں آپ اچھا خاصا جو ہے اگر جاب کرنا چاہتے ہیں تو روزگار حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ فائدہ آپ کو یہ ہے. سیکنڈ فائدہ آپ کو یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ ویب ڈیولپر بن گئے تو آپ اپنے لیے ایک اچھا ویب سائٹ بنا سکیں گے. بنانا ہے ہمیں، کیونکہ یہ کورس ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یار ویب ڈیولپمنٹ سیکھ کے ہم ایک ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا ویب سائٹ بنائیں گے جو بیسڈ ہے ہمارا اس کورس کا. اور اس ویب سائٹ سے جو ہے آپ ملٹیپل قسم کے فائدے لے سکتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ایک ویب سائٹ بناتے ہیں، صرف ویب سائٹ، ٹھیک ہے، اس میں آپ ڈیلی بیسس پر آرٹیکلس پوسٹ کرتے ہیں. آرٹیکلس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی نیوز دیکھ لیں، اس میں جو کچھ بھی آپ دیکھ لیں وہ لکھ لیں اردو میں یا انگلش میں، اس کو آرٹیکل کہتے ہیں. وہ آپ پوسٹ کر دیں اپنے ویب سائٹ میں، جس طرح لوگ فیس بک میں پوسٹنگ کرتے ہیں اس طرح آپ ویب سائٹ میں بھی کر سکتے ہیں. یا کچھ فوٹوز ہے آپ کے پرسنل بلاگ آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اچھے اچھے فوٹوز اپنے لے انسٹاگرام میں جس طرح پوسٹ کرتے ہیں وہ ویب سائٹ پر پوسٹ کریں. ٹھیک ہے، یا اگر آپ کوئی شارٹ کلپس بنا رہے ہیں ویڈیوز کے، جس طرح آپ یہ کیا نام ہے اس کا، ٹک ٹاک پر لوگ دیتے ہیں، اس طرح آپ اپنی ویب سائٹ میں دے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بیسیکلی کانٹینٹ. جو بھی کانٹینٹ آپ کو اچھا لگے، اگر آپ ایک پرسنل بلاگ بنانا چاہتے ہیں ویب سائٹ میں کے اندر اپنے بارے میں بنانا چاہتے ہیں، اس کو پرسنل بلاگ کہتے ہیں. تو وہ کانٹینٹ جب آپ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے، لوگ آئیں گے اس کانٹینٹ کو دیکھیں گے، اس کو لائک کریں گے، ٹریفک جنریٹ ہوگا، تو پھر آپ گوگل ایڈ سینس ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے، وہ آپ کی ویب سائٹ پر اپنے اشتہارات لگائیں گے، ایڈز لگائیں گے، جس طرح یوٹیوب میں وہ لگا رہے ہیں. یوٹیوب سے لوگ لاکھوں پیسے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کی ویب سائٹ پر ایڈ سینس لگ جائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ پر جو آئے گا وہ ان ایڈز پر کلک کرے گا، گوگل آپ کو اس کے پیسے دے گا، جس طرح یوٹیوب میں گوگل دے رہا ہے یوٹیوبرز کو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ اپنی ویب سائٹ میں چیزیں بھی سیل کر سکتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل آپ کے ساتھ کچھ کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کپڑے آپ نے اپنی ویب سائٹ پر ڈسپلے کر دی، لوگ آئیں گے آپ کی ویب سائٹ کو چیک کریں گے، ادھر سے آپ کو آرڈرز دیں گے، آپ ان کو ڈیلیور کریں گے. یا کوئی بھی پروڈکٹ آپ کا پرسنل کوئی بھی پروڈکٹ ہو وہ آپ اپنی ویب سائٹ پر سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کی کوئی سروسز ہو، دیکھیے میری سروسز ہے، میں نے ایک ایجوکیشنل ویب سائٹ بنایا ہے، اس میں کورسز سیل کر رہا ہوں. تو میری ویب سائٹ پر جس طرح آپ لوگ آئے ہیں اس طرح اور بھی لوگ آتے ہیں اور وہ ادھر سے میری جو کورسز ہے وہ پرچیز کرتے ہیں، بائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ویب سائٹ کا فائدہ ہے. آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کے پاس اب تک کچھ اس طرح ہزاروں آئیڈیاز ہیں، یہ میں آپ کو جسٹ کچھ گنوا رہا ہوں، اس کو نیچ کہتے ہیں بیسیکلی. اس طرح ہزاروں ٹاپکس ہے، آئیڈیاز ہے جو ہم ایس ای او کے ماڈیول میں سیکھیں گے کہ کون سا ٹاپک اپنے لیے چوز کریں. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ان کے سامان کی مشہوری کرتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا سامان اپنی ویب سائٹ پر ڈال کے اس کی پروموشن کرتے ہیں، یعنی اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور لوگ آ کے آپ کی ویب سائٹ پر چیک کرتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹ ہے، یہ ایک موبائل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہے، یہ بہت اچھا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے کلک کرتے ہیں، اوریجنل ویب سائٹ پر جاتے ہیں جدھر وہ پروڈکٹ جو ہے سیل ہو رہا ہے اور ادھر سے وہ چیز خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو اس کا آپ کو فائدہ اس طرح ہوگا کہ پہلے وہ آپ کی ویب سائٹ پر آئے ہیں، آپ کی ویب سائٹ پر ادھر آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے یا کوئی ریویو دی ہے یا باقی ڈیٹیل سارے لکھی ہے، پکچرز بھی ڈالے ہیں، ان کو وہ چیز اچھی لگی، وہ پروڈکٹ اچھا لگا، تو وہ جا کے اوریجنل ویب سائٹ سے اس پر کلک کر کے اوریجنل ویب سائٹ پر ڈائریکٹ ہوئی اور ادھر سے انہوں نے اس چیز کو خرید لیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ویب سائٹ جو ہے جدھر سے وہ خرید رہے ہیں وہ پورا کا پورا آپ کی ویب سائٹ سے لنکڈ ہوتا ہے، ان کا ایک ٹریکنگ کوڈ آپ کی ویب سائٹ میں انجیکٹ ہوتا ہے، جس سے ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ یوزر پہلے اس ویب سائٹ پر آیا تھا، یعنی آپ کی ویب سائٹ پر، ادھر سے انہوں نے ہماری یہ چیز دیکھی اور اس کو اچھی لگی، پھر وہ میری یعنی ہماری ویب سائٹ پر آیا اور ادھر سے خرید لی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یوزرز ٹریک ہوتے ہیں، جس کی بیسس پر آپ کو کمیشن دیا جاتا ہے۔ اگر آپ امیزون کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا سامان اس طرح بیچتے ہیں، تو جب بھی کوئی چیز امیزون میں سیل ہوتی ہے آپ کی سائٹ کے تھرو، تو امیزون والے آپ کو 10 یا 15% کمیشن دیتے ہیں کہ یار آپ ہمارے لیے پروموشن کر رہے ہیں، جو ایک طریقہ کار ہے مارکیٹنگ کا۔ جہاں بھی آپ دیکھ لیں لوگ ہول سیلر سے چیز سستی لیتے ہیں اور پھر مہنگی بیچتے ہیں، یا اگر کسی کے پاس سامان ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، وہ مارکیٹنگ ایجنٹس جو ہے اپنے ساتھ ہائر کرتی ہے اور وہ جاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے ہمارے ساتھ، یعنی ان کی مشہوری کرتے ہیں، پروموشن کرتے ہیں، اور وہ جب کوئی چیز لے لیتے ہیں تو وہ ایجنٹ کمپنی سے کمیشن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فزیکلی چل رہا ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، لیکن انٹرنیٹ میں ابھی آپ لوگوں کو یہ نیا لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیٹ میں بھی بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ تو یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا فائدہ آپ اپنی ویب سائٹ سے اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ویب سائٹ پر آپ کچھ بھی ڈالیں گے، اپنا ہو، کسی اور کا ہو، ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہو، اس کی جب آپ SEO کریں گے، یعنی اس کو رینک کریں گے، وائرل کریں گے، تو پھر لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے کہ بھائی آپ اپنی ویب سائٹ پر ہمارا اشتہار اتنے گھنٹوں کے لیے یا اتنے دنوں کے لیے لگا لیں، ہم آپ کو 50,000، 1,00,000، 2,000، 3,000 روپے دیں گے تاکہ ہماری پروڈکٹ کی تھوڑی پروموشن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس طرح ویب سائٹ بنا لیں کہ یار جس طرح OLX ہے، جو لوگوں کو ایکسیس دے رہے ہیں کہ یار اپنی چیزیں ہماری ویب سائٹ پر ڈالیں، اور لوگ آئیں گے گوگل میں سرچ کریں گے تو ہماری ویب سائٹ کا ایڈ اس کے سامنے آئے گا، وہ کانٹیکٹ کریں گے، کوئی چیز لینا ہے، خریدنا ہے، وہ سب کچھ اس ویب سائٹ کے تھرو ہوگا، جس کو OLX کہتے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اس میں فری ایڈ ڈال سکتا ہے۔ جب اس میں یوزر زیادہ ہو جائے، وہ مشہور ہو جائے، آپ کا ویب سائٹ پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں رینکڈ ہو جائے، پہلے پیج پر آ جائے، تو پھر آپ لوگوں سے پیسے لے سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر ہماری ویب سائٹ پر ایڈ ڈالیں گے 7 دن کے لیے تو ہم 800 روپے لیں گے، اگر 1 مہینے کے لیے ڈالیں گے تو ہم 3,000 لیں گے، اگر آپ کو اپنی ایڈ کو یعنی جو آپ نے اشتہار ڈالا ہے وہ سب سے ٹاپ پر لانا ہے تو ہم 10,000 لیں گے۔ اس طرح لوگ پھر چارج کرتے ہیں لوگوں سے سروسز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں فائدے اور بھی ہیں، ہزاروں فائدے ہیں، وہ جو ہے آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ خود پتہ لگے گی، میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور جب ہم ریسرچ کریں گے اس میں آپ کو سب کچھ جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ تو یہ میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے ایک اچھی ڈیپ اور بریفلی رپلائی ہوگی جو لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ یار ویب سائٹ بنانے کا کیا فائدہ، یا ویب ڈیولپر بنانے کا کیا فائدہ ہے، بننے کا کیا فائدہ ہے، یا ویب ڈیولپمنٹ سیکھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ویب ڈیولپمنٹ کے بعد ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ سارے کمبائن جو ہے گروپ کی شکل میں جتنے بھی کویسچنز ہے، آئی ہوپ ان کے لیے یہ بہت اچھی رپلائی ہوگی۔ تو جس طرح آپ کو پتہ تھا کہ یار یہ ایک پبلک ویڈیو تھی، ایک پبلک میسیج تھا، وہ ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے اور خاص کر ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس لیے ہم اس ویڈیو کو بھی پبلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ناراض نہیں ہونا، یہ پبلک ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آج کی جو کلاس ہے انشاءاللہ کی ورڈ ٹاپک یا ڈومین نیم ریسرچ کے بارے میں، وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں لوں گا اور انشاءاللہ صبح تک آپ کو وہ کلاس مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی میرے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، یا ہمارے پیج یا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔